پیٹ کی ٹی بی، یہ ویڈیو ویسے تو میں ڈاکٹرز کے لیے اور جونیئر ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی جو ریزیڈنٹ ہیں سرجیکل اور میڈیکل ریزیڈنٹس ان کے لیے بنا رہا ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عام جو پبلک ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا اس ویڈیو کا۔ دیکھیے، ٹی بی ایک بیماری ہے جو کہ ایک جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں۔ یہ جراثیم مختلف ذریعے سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، عموماً کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے سے اندر داخل ہوتا ہے، اور جس میں داخل ہوتا ہے وہ جس مریض میں مدافعت کم ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ انفیکشن کر دیتا ہے۔ یہ جو انفیکشن ہے یہ باقی انفیکشنوں سے اس لیے مختلف ہوتی ہے کہ باقی انفیکشن میں جراثیم کے اندر جانے کے 1-2 دن کے بعد ہی جیسے گلے پک جاتے ہیں یا پھوڑا نکل آتا ہے تو انفیکشن ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت سلو طریقے سے ٹی بی جو ہے وہ پھیلتی ہے، اور یہ ٹی بی سب سے کامن جو ہے وہ ہمارے سانس کے ذریعے سے پھیپھڑوں کی ٹی بی سب سے کامن ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ باڈی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو ٹی بی سے بچا ہوا نہ ہو۔ مثلاً یہاں جو ہمارے غدود ہیں، گلٹیاں جن کو گلینڈز کہتے ہیں، لیمف نوڈز کہتے ہیں، ان کی ٹی بی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ٹی بی اسی طریقے سے بریسٹ کی ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، یہ جگر کی ٹی بی میں نے دیکھی ہے بہت، اسی طریقے سے ٹی بی جو ہے گردوں کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہے، جلد کی ٹی بی بھی ہوتی ہے، جلد کے اندر بھی ٹی بی ہو سکتی ہے، اور ٹی بی جو ہے وہ ٹیسٹیز کی بھی ہو سکتی ہے، اووریز کی بھی ہو سکتی ہے، اور پیٹ کے اندر بھی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ٹی بی ایسا مرض ہے کہ جو باڈی کے کسی بھی حصے کو انوالو کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ مرض جو ہے یہ بہت ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ آہستہ 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 ہوتا ہے، اور جب یہ مرض ہوتا ہے تو اس کی کچھ علامات ایسی ہیں جو بالکل عمومی علامات ہوتی ہیں، یعنی نان اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ مثلاً کمزوری کا محسوس ہونا، آہستہ آہستہ محسوس ہونا کہ جیسے بدن سے طاقت ختم ہو رہی ہے، اور خاص طور پر شام کے وقت بخار کا ہو جانا، ایوننگ ٹائم پہ جو فیور کا ہونا، یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ فیچر ہے اس بیماری کا۔ اس کے علاوہ جس جگہ کی بیماری ہو تو وہاں کی علامات ہوں گی، جیسے پھیپھڑے کی بیماری ہو تو پھر کھانسی ہوگی یا کھانسی میں خون آئے گا، لیکن میں آج خاص طور پر صرف پیٹ کی ٹی بی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پیٹ میں جب ٹی بی ہوتی ہے تو اس ٹی بی میں جہاں یہ ساری علامات ہوتی ہیں کہ کمزوری ہوتی جا رہی ہے، وزن کم ہوتا جا رہا ہے، بھوک کم ہونی شروع ہو گئی ہے، اور رات کو عموماً فیور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ پیٹ میں یہ ٹی بی 3-4 طریقوں کے ساتھ پریزنٹ کر سکتی ہے، 3-4 طریقوں سے مریض آ سکتا ہے۔ ایک جو اس کی سب سے کامن ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹ بڑا ہونا شروع ہو گیا، اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ پیٹ میں پانی پڑ گیا، جس کو اسائٹیز کہتے ہیں، پیٹ میں اسائٹیز ہو جاتی ہے، تو یہ سب سے زیادہ کامن پریزنٹیشن ہے ٹی بی کی۔ لہٰذا اگر پیٹ میں جب بھی پانی ہو تو جو 4 بڑی کازز ہیں ان میں سے ایک کاز جو ہے وہ ٹی بی کو ہمیشہ سوچا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ پیٹ میں ایک نیڈل ڈال کے، اور عموماً الٹرا ساؤنڈ کے اندر رہتے ہوئے، اور وہاں سے پیٹ سے وہ پانی نکال لیتے ہیں، اور پانی کو لیبارٹری میں چیک کر لیتے ہیں، اور وہ عمومی طور پر اس کے اندر سیل کو دیکھا جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے پروٹین کتنی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے شوگر کتنی ہے، پھر جو سیل ہیں ان سیل کی قسمیں کون سی ہیں، کہ وہ لیمفوسائٹس ہیں یا پولیز ہیں، ان سب کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم کینسر کے سیل کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کینسر ہے تو وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے، لیکن ٹی بی کی ایک ٹپیکل پکچر ہوتی ہے جس کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مریض کو ٹی بی ہے، اور بہت سے فزیشین اس رپورٹ کے اوپر یا اس میں سے جو پانی نکلتا ہے اس کا ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جین ایکسپرٹ، تو اس کے ذریعے سے بھی یہ فیصلہ کر کے ٹی بی کی دوائیاں شروع کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، یعنی ایک طریقہ ٹی بی کے پریزنٹ کرنے کا کیا ہے، اسائٹیز، یعنی پیٹ میں پانی پڑ جانا۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے، اور وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو مریض ہے اس مریض کے اندر ٹی بی کے خلاف مدافعت کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر تو ٹی بی کے خلاف مزاحمت کم ہوگی، یعنی امیونٹی اس کی بہت کم ہوگی، تو ایسے مریض کے چھوٹی آنت کے نیچے والے حصے میں السر بن جاتے ہیں، اور جب السر بنتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، مریض کو ڈائریا لگنا شروع ہو جاتا ہے، ڈائریا میں کبھی کبھی خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بہت کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے سمٹم بھی ٹی بی کی ایک وجہ ہو سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر ٹی بی کی مزاحمت زیادہ ہو، امیونٹی زیادہ ہو، ان میں وہ جو السر ہیں
وہ السر بن کے پھر دوبارہ ہیل ہونا شروع، زخم بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ہیل ہوتے ہیں اور زخم بھرتے ہیں تو چھوٹی آنت کے آخری حصے کو بند کر دیتے ہیں، یعنی اسٹرکچر بنا دیتے ہیں، جس میں مدافعت کم ہوتی ہے، اس میں وہ ڈائریا اور بلڈ اور وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر مزاحمت زیادہ ہوتی ہے وہاں پھر وہ انتڑی کو بند کر دیتا ہے، اور انتڑی کے بند ہونے کی علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی پیٹ پھول گیا اور ہوا خارج نہیں ہو رہی اور الٹی آنی شروع ہو گئی، اور بعض اوقات وہ جو جگہ جو سکڑ جاتی ہے وہ ایک سے زیادہ جگہ سے بھی سکڑ جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پر وہ اسٹرکچر بن جاتا ہے، اور سب سے اس کی کامن جگہ جو ہے وہ چھوٹی آنت اور بڑی آنت کا ملاپ ہے، جس کو ہم آئلیوسیکل جنکشن کہتے ہیں، سب سے کامن وہ ہے، لیکن جو چھوٹی آنت کے آخری حصہ ہے ڈسٹل آئلیم، اس کے اندر جگہ جگہ پر ایسے چھوٹے چھوٹے رنگز کی طرح سے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے اور وہ بالکل بلاک ہو جاتی ہے، اور مریض اسی طریقے سے ایمرجنسی کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جو ٹی بی کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان السرز میں سے کوئی السر پھٹ جائے، جب السر پھٹ جاتا ہے وہ تو پھر ایک ایکیوٹ ابڈومن ہو جاتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، مریض کچھ کھا نہیں سکتا، اور اس کو فٹافٹ ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑتا ہے اور اس کو فوراً سرجری کی ضرورت ہے۔ تو یہ 4 ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پیٹ کی ٹی بی وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ ٹی بی قابل علاج ہے۔ ایک زمانے میں ٹی بی کا علاج یہی ہوتا تھا کہ آپ نے سینیٹوریمز کا نام سنا ہوگا، ساملی سینیٹوریم مری کے پاس ہے، اسی طرح زیارت میں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اپنا آخری وقت گزارا تھا، کیونکہ وہ بھی ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ تھے، اور یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، اور ٹیوبرکلوسس کا کوئی علاج نہیں تھا، بس یہی تھا کہ ان کو سینیٹوریمز میں لے جایا جاتا تھا جہاں تازہ ہوا ہوتی تھی، آکسیجن بڑی اچھی ہوتی تھی، اور ساتھ وہاں پھر اچھی خوراک دی جاتی تھی، اور یہ سوچا جاتا تھا کہ باڈی کی اپنی ہی امیونٹی سے باڈی جو ہے نا وہ کچھ لوگ ٹی بی سے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ٹی بی ایک جان لیوا مرض تھا، کسی کو ٹی بی کا اعلان نہیں پتہ چلتا تھا تو لگتا تھا کہ یہ تو بالکل آخری، اور قائد اعظم نے اپنی اس بیماری کو ہمیشہ سب لوگوں سے چھپائے رکھا۔ لیکن اب اگر ٹی بی کی رپورٹ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مریض کے لیے یہ مبارکباد کی بات ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو کینسر اور بیماریاں ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، اور ٹی بی کی جو ہی رپورٹ آتی ہے تو ہم مریض کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر ٹی بی کی کچھ دوائیاں ہیں، پنجاب میں ہمارے یہاں میرے علم میں ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے، اور ٹی بی کی دوائیاں جب کوئی تشخیص ہو جائے، ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کر دے تو ٹی بی کی دوائیاں اس کو مفت ملتی ہیں۔ پنجاب میں یہ دوائیاں مفت ملتی ہیں، ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ کسی بھی آرگن کی ٹیوبرکلوسس کے جس کو ہم ثابت کر دیتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے پانی نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ جو ہیں امیونولوجیکل ٹیسٹ ہیں، اور اصل جو ہے کہ جو ٹکڑا نکلتا ہے اس کو جب لیبارٹری میں چیک کرتے ہیں تو وہ کنفرم کر دیتا ہے کہ یہ ٹی بی ہے، اور یا کچھ کیسز کے اندر جو بھی رطوبت وہاں سے نکلتی ہے اس کو جب ہم مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں اور ایک خاص قسم کے طریقے سے اس کو کلچر کرتے ہیں تو اس میں پھر ایک بیکٹیریا آتے ہیں جو کہ ٹی بی کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، ایسڈ فاسٹ بیکٹیریا جس کو کہتے ہیں، تو وہ ان کو کلچر کر کے بھی ہم پہچانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں تو ٹیکنیکل باتیں ہیں، ہمارے ڈاکٹر اس کو سمجھتے ہوں گے۔ تو بہرحال میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص جس کو نا مسلسل ڈائریا رہتا ہے، اور کبھی قبض ہو گئی کبھی ڈائریا ہو گیا، اور وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، یا اس کے پیٹ میں پانی پھیلا ہوا ہے، یا پھر یہ ہے کہ پیٹ میں ایسے گولا سا بن گیا اور گڑ 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 کی آواز آتی ہے اور اس کو الٹیاں بھی آتی ہیں، تو یہ ایک پیشنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو ایکچولی ٹیوبرکلوسس ہو، اور پھر اگر وہ علاج ہو جائے اور اگر اس کی سرجری کی ضرورت ہے تو اس کی سرجری ہو جائے، اگر وہ obstruction ہے تو ایسا مریض پھر بالکل صحت مند ہو جاتا ہے۔ ٹی بی کی دوائیاں جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے کھانی پڑتی ہیں، تقریباً 6 سے 9 مہینے تک، اور یہ ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس ترتیب سے آپ نے کھانی ہے، لیکن دوائیاں کھانے کے ساتھ ٹی بی جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پیٹ کی ٹی بی کے بارے میں میں آپ سے کچھ معلومات شیئر کرنا ہمارے چاہتا ہوں۔ بچے ہمارا آئینہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کچھ ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کورس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ اس کورس کی ڈیولپمنٹ میں میں پورا ٹائم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے ساتھ تھی۔ اس کورس کے اوپر بہت محنت کی گئی ہے، اس محنت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ یہ کورس آپ ہماری ویب سائٹ PROFDRJAVED.com professor.dr.javed.com سے حاصل کر سکتے ہیں۔